السلام علیکم۔ چاندنی جھیل کا راز بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب گاؤں کے راستے کچی مٹی کے ہوتے تھے، شامیں چراغوں سے روشن ہوتی تھی اور بزرگ رات کو بچوں کو درختوں کے نیچے بیٹھ کر ایسی کہانیاں سنایا کرتے تھے جن میں پہاڑ بولتے، دریا راز چھپاتے اور چاندنی راتیں اپنے دامن میں صدیوں پرانے قصے لیے پھرتی تھی۔ انہی دنوں پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کا نام نورپور تھا۔ نورپور کے ایک طرف بلند و بالا پہاڑ تھے تو دوسری طرف گھنا جنگل۔ گاؤں کے درمیان ایک پرانا کنواں تھا جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا تھا۔ مگر نورپور کی سب سے عجیب چیز گاؤں سے کچھ دور واقع ایک جھیل تھی جسے لوگ چاندنی جھیل کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ چاندنی رات میں اس جھیل کا پانی چاندنی کی طرح چمکتا ہے، لیکن اس کے قریب جانے والا شخص اگر لالچ اپنے دل میں رکھتا ہو تو جھیل اسے اپنا راستہ بھلا دیتی ہے۔ گاؤں کے بزرگ ہمیشہ بچوں کو نصیحت کرتے جھیل سے دور رہنا، کیونکہ اس کا راز ہر شخص کے لیے نہیں، مگر راز جتنا چھپایا جائے تجسس اتنا ہی بڑھتا ہے۔ نورپور میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی ماہنور۔ ماہنور بہت سمجھدار، نرم دل اور بہادر لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور اپنے والد کے لیے جنگل سے لکڑیاں لانے میں مدد کرتی۔ رحمت اکثر اسے سمجھاتا، بیٹی جنگل میں کبھی اکیلے مت جانا، جنگل صرف درختوں کا نام نہیں، اس میں قدرت کے بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں۔ ماہنور مسکرا کر جواب دیتی، ابا جان میں آپ کی بات کبھی نہیں بھولوں گی۔ ایک سال نورپور میں شدید قحط اور خشک سالی پڑی۔ کنویں کا پانی کم ہونے لگا، کھیت سوکھ گئے اور لوگوں کے چہروں سے خوشی غائب ہو گئی۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے مشورہ کیا کہ بوڑھے کریم دادا نے کہا، میرے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ چاندنی جھیل کے نیچے ایک چشمہ ہے جو کبھی نہیں خشک ہوتا، اگر اس کا راستہ کھل جائے تو نورپور دوبارہ سرسبز ہو سکتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ایک شخص نے خوف زدہ ہو کر کہا، لیکن جھیل کا راز؟ کریم دادا نے گہری سانس لی، راز وہی خطرناک ہوتا ہے جسے لالچ سے کھولا جائے۔ اگر کوئی نیک نیتی سے جائے تو شاید قدرت اس کی مدد کرے۔ اسی رات ماہنور اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی آسمان پر تارے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے دور پہاڑی کی طرف ایک عجیب روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی کبھی نہیں بجھتی اور کبھی وہ بجھتی تھی اور کبھی روشن ہوتی تھی۔ ماہنور نے سوچا، یہ کیسی روشنی ہے؟ اس وقت اس کے والد گھر سے باہر آئے۔ بیٹی کس طرف دیکھ رہی ہو؟ ماہنور نے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ رحمت کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ وہ چراغ، آپ جانتے ہیں اسے؟ رحمت کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میری ماں بتایا کرتی تھی کہ جب چاندنی جھیل کسی کو اپنی طرف بلاتی ہے تو پہاڑی پر ایک چراغ روشن ہوتا ہے۔ ماہنور حیران رہ گئی، کیا جھیل ہمیں بلا رہی ہے؟ رحمت نے جواب دیا، نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ مگر اس رات ماہنور سو نہ سکی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال گردش کرتا رہا، اگر جھیل کا چشمہ واقعی نورپور کو بچا سکتا ہے تو اگلی صبح ماہنور نے اپنی والد سے اجازت مانگی اور وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرنے جنگل کے کنارے تک چلی گئی۔ رحمت نے اجازت دے دی لیکن سختی سے کہا، بہت دور مت جانا۔ ماہنور جنگل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں سے ایک زخمی ہرن نظر آیا، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ ماہنور نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے پاؤں پر پٹی باندھی۔ ہرن کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ ماہنور نے اسے جاتے دیکھا اور مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد وہی ہرن دوبارہ واپس آیا۔ وہ چند قدم آگے گیا، پھر رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ماہنور حیران ہوئی، کیا تم مجھے کہیں لے جانا چاہتے ہو؟ ہرن دوبارہ آگے بڑھا۔ ماہنور نے اس کا پیچھا کیا اور اسے جنگل کے ایک ایسے حصے میں لے گیا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا برگد کا درخت تھا۔ درخت کے تنے پر عجیب نشان بنا ہوا تھا۔ ماہنور نے ہاتھ بڑھا کر نشان کو چھوا تو اچانک درخت کے نیچے سے ایک چھوٹا سا پتھر ہٹ گیا۔ اس کے نیچے ایک پرانی لکڑی کی صندوقچی رکھی تھی۔ ماہنور نے صندوقچی کھولی، اس میں ایک پرانا چراغ اور ایک کاغذ تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، جس کے دل میں اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے روشنی ہو وہی چاندنی جھیل کا راستہ پا سکتا ہے۔ نورپور کا سردار ملک بہرام بھی جھیل کے راز سے واقف تھا۔ وہ ایک لالچی شخص تھا، اسے دولت سے بے حد محبت تھی۔ ایک رات اس نے اپنے خادم سے کہا، اگر جھیل کے نیچے خزانہ ہے تو وہ خزانہ میرا ہونا چاہیے۔ خادم نے خوف سے کہا، سردار، بزرگ کہتے ہیں کہ جھیل لالچی لوگوں کو راستہ بھلا دیتی ہے۔ بہرام ہنس پڑا، لوگ کہانیاں بچوں کے لیے ہوتی ہیں، میں دیکھوں گا جھیل مجھے کیسے روکتی ہے۔ اس نے اگلی رات اپنے چند آدمیوں کے ساتھ جھیل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ماہنور بھی صندوقچی میں ملنے والے چراغ کو لے کر جھیل کے راستے پر نکل پڑی۔ چاند پورا تھا، جنگل خاموش تھا، ہوا درختوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی اور دور پہاڑ پر وہی پراسرار چراغ جل رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ماہنور جھیل کے کنارے پہنچ گئی۔ جھیل واقعی چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔
پانی اتنا صاف تھا کہ اس میں آسمان کے تارے دکھائی دیتے تھے۔ مانور نے چراغ جلایا، اچانک جھیل کے وسط میں لہریں اٹھی اور پانی کے درمیان ایک پتھریلا راستہ نمودار ہو گیا۔ مانور نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس نے ایک قدم بڑھایا۔ اس وقت اسے ایک آواز سنائی دی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ مانور نے چاروں طرف دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بولی، میں اپنے گاؤں کے لیے پانی لینے آئی ہوں۔ آواز دوبارہ آئی، اپنے لیے کیا چاہتی ہو؟ مانور نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں۔ اگر میرے گاؤں کے لوگ پیاسے رہیں تو میری خوشی بھی ادھوری ہے۔ اچانک جھیل کا پانی روشن ہو گیا، پتھریلا راستہ مزید آگے بڑھنے لگا۔ مانور چلتی گئی، وہ جھیل کے درمیان ایک چھوٹے سے جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک سفید پتھر تھا جس پر ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ پیالے میں پانی کی ایک بوند چمک رہی تھی۔ مانور نے پیالے کو ہاتھ لگایا تو آواز آئی، یہ پانی صرف ایک شرط پر تمہارے گاؤں تک پہنچے گا۔ مانور نے پوچھا، کیا شرط؟ آواز نے کہا، اسے اپنے گھر کے لیے نہیں، پورے گاؤں کے لیے لے جانا ہوگا، اور جب گاؤں خوشحال ہو جائے تو اس چشمے کو کبھی اپنی ملکیت نہ سمجھنا۔ مانور نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اچانک سفید پتھر میں دراڑ پڑی اور اس کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹا۔ پانی پتھروں کے درمیان بہتا ہوا جنگل کی طرف جانے لگا۔ مانور خوشی سے رونے لگی، مگر اس وقت پیچھے سے کہکا بلند ہوا۔ ملک بہرام وہاں پہنچ چکا تھا، اس کی آنکھیں خزانے کی تلاش میں چمک رہی تھی۔ آخر میں نے راز ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ جزیرے کی طرف بڑھا۔ مانور نے اسے روکنے کی کوشش کی، سردار، یہ چشمہ گاؤں کے لیے ہے۔ بہرام نے اسے نظر انداز کیا۔ اس نے سفید پتھر کو توڑنے کے لیے ہاتھ میں پکڑی لوہے کی سلاخ اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے پتھر پر وار کیا، جھیل کا پانی اچانک تیز ہو گیا۔ بادل آسمان پر چھا گئے، ہوا زور سے چلنے لگی۔ بہرام گھبرا گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اسے راستہ دکھائی نہ دیا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ مانور نے آواز دی، سردار، لالچ چھوڑ دیں، اپنے دل میں صرف گاؤں کی بھلائی کا خیال رکھیں۔ بہرام نے پہلی بار اپنے عمل پر غور کیا۔ اس نے سلاخ زمین پر پھینک دی۔ میں خزانہ لینے آیا تھا، لیکن شاید اصل خزانہ یہ پانی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، طوفان تھم گیا۔ صبح ہوئی تو نورپور کے لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ پہاڑوں سے ایک صاف شفاف ندی بہتی ہوئی گاؤں کی طرف آ رہی تھی۔ بچوں نے خوشی سے نعرے لگائے، عورتیں دعائیں کرنے لگی۔ کسان نے زمینوں کو پانی دیا۔ چند ہی ہفتوں میں سوکھے کھیت دوبارہ سرسبز ہو گئے، کنویں بھر گئے، درختوں پر پھل آنے لگے۔ نورپور میں پھر خوشحالی لوٹ آئی، مگر نورپور کو اپنے موسم سمجھنے لگی۔ مانور کو اپنا موسم سمجھنے لگی، مگر مانور نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر میرے دل میں صرف اپنا فائدہ ہوتا تو شاید جھیل کا راستہ کبھی نہ کھلتا۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ کریم دادا نے مسکرا کر کہا، بیٹی، یہی چاندنی جھیل کا اصل راز تھا۔ ملک بہرام نے بھی اپنا رویہ بدل دیا۔ اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور اپنے ذخیرے کا ایک بڑا حصہ کسانوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک لالچی سردار اتنا کیسے بدل گیا۔ وہ صرف اتنا کہتا، میں جھیل میں خزانہ تلاش کرنے گیا تھا، مگر وہاں مجھے اپنے دل دکھائی دے گیا۔ سال گزرتے گئے، مانور بڑی ہوئی اور نورپور کی سب سے عزت دار عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ چاندنی جھیل آج بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر پورے چاند کی رات جھیل کا پانی پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک دل مسافر اس کے کنارے بیٹھ کر اپنے دل میں دوسروں کی بھلائی کی دعا کرے تو اس پانی میں سے ایک چھوٹا سا چراغ دکھائی دیتا ہے۔ گاؤں کے بزرگ آج بھی بچوں کو یہ قصہ سناتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں، یاد رکھو، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ سونا نہیں، نیک نیت دل ہے۔ دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، دوسروں کے کام آنے میں نیکی انسان کو بڑا بناتی ہے۔ اور یوں چاندنی جھیل کا راز نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ کہانی ختم ہوئی، مگر اس کا سبق آج بھی زندہ ہے۔ لالچ رستے بھلا دیتا ہے، جبکہ خلوص اندھیری رات میں بھی چراغ بن جاتا ہے۔